اٹلی کا شہر پیسا، جہاں اس وقت وہ ڈیل سر انجام پائی جانی تھی، جس کا اکلوتا سربراہ تھا جے کے، ایک کم عمر نوجوان جس کی عمر صرف 30 سال تھی، مگر سارا اٹلی اس ایک نام سے ڈرتا تھا، اور وہ تھا جے کے۔ انٹرسٹنگ۔ گھوڑے کی طرح دکھتے سر کو سہلاتے جب شفا نے آنکھیں کھولی تو ایک اونچے لمبے جوان سالہ خوبرو شخص کو بڑے پراسرار انداز میں خود پر جھکے بائب تو اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اسے پہچاننے میں سیکنڈز نہ لگے کہ اٹلی کا مافیا کنگ جے کے ہے۔ شیلا، اسے میرے بیڈ روم میں پہنچا دو، جے کے نے اطمینان سے کہا۔ ویٹ، چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ شفا کی چیخیں اس پراسرار سی سرد عمارت میں گونجنے لگیں۔ وہ جو غیر قانونی طریقے سے اٹلی اسمگل کی گئی تھی وہاں سے بھاگ نکلی اور ایک بوڑھے کپل کے ساتھ چھوٹے سے کاٹیج میں رہنے لگی۔ انکل ایڈورڈ شدید بیمار پڑ گئے، ان کا آپریشن ہونا تھا اور وہ اپنے محسن کا احسان چکانا چاہتی تھی، اس لیے اخبار میں آنے والے ایڈ کو دیکھ کر چونک گئی۔ اس کا خون RH نیگیٹو تھا اور اشتہار میں بوتل کے لیے 50,000 یوروز کا ایڈ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی، لیکن نہیں جانتی تھی یہ صرف ایک جال تھا۔ وہ ہاسپٹل سے ہی اٹھا لی گئی تھی اور اب وہ شخص اسے اپنے بستر پر دھکیل کر اس سے دست درازی کرنا چاہتا تھا۔ رکے ماسٹر، یہ وہ لڑکی نہیں ہے جو آپ کا دل بنانے کے لیے لائی گئی ہے، بلکہ وہ ہے جس کا انتظام ہیروشیما نے آپ کی بیک اپ بلڈ سروس کے لیے کیا ہے۔ مطلب آپ کا خون بہت ریئر ہے، اس لیے جب بھی آپ زخمی ہوں گے اور آپ کو خون کی ضرورت ہوگی تو اس لڑکی کا خون آپ کو لگا کرے گا۔ شیلا نے جے کے کو تفصیل بتاتے اسے پھتر کر دیا۔ ادھر شفا نے بھی سکھ کا سانس لیا، لیکن شیلا، مجھے اپنے بستر پر بھی یہی لڑکی چاہیے، جے کے نے کہتے شفا کے ہوش اڑا دیے۔ کیا مطلب یہی لڑکی چاہیے؟ ابھی کہا تو اس نے کہ میں یہاں خون کے لیے آئی ہوں۔ شفا نے سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ جے کے تھا، ایک بار جو سوچ لیا وہ کرنا اس پر فرض ہو جاتا تھا۔ سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جے کے چلایا تھا اور مجبوری میں شیلا نے اسے بازو سے دبوچ کر جے کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ اس کی چیخیں ایک بار پھر اس سرد عمارت میں گونجنے لگی تھی۔ کمرے میں جے کے پہلے ہی موجود تھا۔ شیلا نے اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیا تھا اور پھر خود باہر چلا آیا تھا۔ پلیز دیکھو، مجھے جانے دو، شفا نے گڑگڑاتے ہوئے کہا تھا۔ جے کے قدم اس کی جانب بڑھنا شروع کیے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جے کے کی آواز سرد تھی۔ شفا نام ہے میرا، شفا نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ جے کے نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کی نیلی آنکھیں واضح ہوئی تھی۔ تم یہاں کی لگتی نہیں ہو۔ جے کے نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے تھے۔ کیا مطلب یہی کیوں؟ اور تم یہ بٹن کیوں کھول رہے ہو؟ شفا کا آدھا سانس بحال ہو رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تم بھول رہی ہو تم یہاں مجھے سکون دینے آئی ہو، جے کے نے اپنے الفاظ دہرائے تھے۔ دیکھو جے کے، وہ کتنی بے احتیاطی سے اس کا نام لے رہی تھی اور وہ اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ مجھے یہاں بلڈ دینا تھا، میرے انکل کی طبیعت خراب ہے، مجھے جانے دو پلیز۔ شفا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ایک شرط پر، جے کے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کیسی شرط؟ شفا نے جلدی سے پوچھا۔ تمہیں بس مجھے ڈانس کر کے دکھانا ہوگا، جے کے نے سکون سے کہا۔ کیا کرنا ہوگا؟ شفا کو اپنے سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، یا تو تم خود ڈانس کر لو یا میں کچھ کروں۔ جے کے نے اپنی شرٹ اتاری تو شفا نے جلدی سے اپنی گردن موڑ لی، اور اس سے پہلے جے کے مزید کچھ کرتا اس نے پاس پئی ٹیبل سے چھری اٹھائی تھی اور برق رفتاری سے جے کے کی کلائی کی نبض کاٹ دی تھی۔ وہ کر رہا تھا۔ آہ! جے کے درد سے چلایا تھا۔ اوہ سوری، میں بھول گئی تھی بتانا کہ مجھے کراٹے آتے ہیں، چھری کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے اس نے مزے سے کہا تھا۔ اب تم یہاں پر اپنے خون کا انتظام کرتے رہنا، شفا نے کہا اور کمرے سے باہر نکلی اور نظروں سے بچتی وہ باہر راہداری پار کر رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کر عمارت کی جانب دیکھا تھا تو بالکنی میں کھڑا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شفا کو لگا تھا وہ اس کے پیچھے بھاگے گا مگر وہ سکون سے کھڑا تھا۔ سارا اٹلی میرا ہے، بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ جے کے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی وہ اس عمارت سے باہر نکلتی کہ اسے واپس شیلا نے پکڑ لیا تھا۔ سر، کیا کرنا ہے اس لڑکی کا؟ شیلا نے سوال کیا تھا۔ کمرے میں بند کر دو اسے، جے کے نے بالکنی سے حکم دیا تھا۔ دیکھو مجھے جانے دو، وہ پھر سے چلانے لگی تھی مگر شیلا نے اسے اگنور کیا تھا اور نیچے والے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ یا اللہ، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس نے دل میں ہی دعا کیا اور پھر اسے کھڑکی نظر آئی تھی مگر اس وقت وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، اسے رات تک کا انتظار کرنا تھا ورنہ وہ واپس پھنس جاتی۔ ادھر ادھر کمرے میں گھومتے وہ بور ہو گئی تھی اور پھر سونے لگ گئی تھی۔
اگلی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ یہی صحیح وقت ہے یہاں سے نکلنے کا، اس نے خود سے کہا اور پھر کھڑکی سے باہر نکل آئی۔ اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اس نے دھیرے دھیرے چلنا شروع کیا تھا۔ وہ عمارت کی پچھلی سائڈ تھی اور کسی بھی حال میں نکلنا تھا یہاں سے۔ دروازے پر گارڈ موجود تھے، اس لیے وہ دیوار کود کر باہر آئی تھی اور پھر بغیر رکے وہ دوڑتی رہی تھی۔ اس وقت وہ گھر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اپنی دوست کے گھر رکی تھی۔ وہ واپس ہسپتال آئی تھی صبح ہوتے ہی، مگر اسے پتہ چلا کہ مسٹر ایڈورڈ گھر جا چکے ہیں۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور گھر جانے لگی۔ کاٹیج پہنچ کر اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ کاٹیج کے باہر ڈھیر ساری گاڑیاں تھیں۔ ایڈورڈ انکل کے کوئی بھی رشتہ دار اتنے امیر نہیں تھے۔ خیر، دروازہ کھول کر وہ اندر آئی تو اس کی نظر مسز ایڈورڈ پر پڑی تھی اور وہ وہیں سے شروع ہو گئی تھی۔ میں ہسپتال گئی تھی مگر پتہ چلا کہ انکل ڈسچارج ہو گئے۔ آپ کو پتہ چلا میں بلڈ پہنچنے گئی تھی مگر ایک پاگل مل گیا، پھر اتنی مشکل سے بھاگ کر آئی اس سے۔ اندر قدم رکھتے ہی وہ ساکت ہوئی تھی۔ وہ پاگل یہ رہا۔ جے کے نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ پٹی اس کے ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی۔ جتنا اچھا مارشل آرٹ سیکھا ہے، تھوڑی سائنس بھی پڑھ لیتی تو معلوم ہو جاتا کہ نبض الٹے ہاتھ کی کاٹی جاتی ہے۔ جے کے اسے آنکھ مارتے کہا تھا، تم یہاں کیسے آئے؟ شفا کو حیرت ہوئی تھی۔ دیکھو شفا، پلیز تم ان کے ساتھ چلی جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ پولیس ہمیں بھی سزا دے گی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مسز ایڈورڈ اس سے التجا کر رہی تھی اور وہ بس ان کی بات مان گئی تھی۔ سارا اٹلی میرا ہے، جہاں جا سکتی ہوں جاؤ۔ جے کے نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، اسے غصہ چڑھا تھا مگر خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے تم جیسا پاگل آدمی نہیں دیکھا۔ تمہارے پاس ہزاروں لڑکیاں ہوگی، پھر میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ شفا نے ناگواری سے کہا۔ اور اگر میں کہوں کہ اس دل کو صرف تم چاہیے ہو تو؟ جے کے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ تو مجھے یقین ہو جائے کہ تم واقعی میں ایک پاگل انسان ہو۔ ہم کہانیوں میں نہیں ہیں جو میں تمہیں تھپڑ مار دوں اور تمہیں مجھ سے عشق ہو جائے۔ شفا نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، دیکھو تمہیں میرے ساتھ میرے محل میں رہنا ہوگا، تمہیں وہاں ہر چیز میسر ہوگی، بس تمہیں مجھے بلڈ دیتے رہنا ہوگا جب بھی مجھے ضرورت ہو۔ جے کے نے اسے حتمی انداز میں سمجھایا تھا۔ کیا مطلب میں تمہارے ساتھ رہوں گی؟ شفا کو واقعی میں اس کا دماغ گھما ہوا لگ رہا تھا۔ فارسی زبان میں کہوں؟ جے کے نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ شفا خاموش ہو گئی تھی، اس وقت خاموشی بہتر تھی۔ وہ گھر واقعی محل تھا، ایسا محل جس کا ذکر اکثر کتابوں میں ہوتا ہے۔ اسے اس کا کمرہ دکھا دو۔ جے کے نے ریشما کو حکم دیا تھا۔ ریشما نے سر کو خم کیا اور اسے لیے اندر چلی گئی۔ سنو مسٹر ولن، ایک دم آنے پر اس نے پیچھے مڑ کر جے کے کو پکارا تھا۔ جے کے نے ناسمجھی سے آس پاس دیکھا تھا، پھر سمجھ گیا کہ یہ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ میں جب جہاں جانا چاہوں جا سکتی ہوں نا، ویسے بھی اٹلی تو تمہارا ہی ہے۔ شفا نے طنز کیا تھا، پھر خاموشی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ اس لڑکی پر نظر رکھنا، اسے کوئی نقصان نہ ہو۔ جے کے نے شیلا کو حکم دیا تھا، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ یہ گھر اس عمارت سے کافی الگ تھا، ہر ایک چیز ڈھنگ سے سیٹ تھی، ہر چیز صاف ستھری تھی۔ اس سے اپنا کمرہ بھی اتنا ہی صاف دکھا تھا، اسے اب کوفت ہو رہی تھی اپنی صفائی سے۔ اوہ شٹ، مجھے آفس جانا ہے۔ یاد آتے ہی وہ جلدی واش روم میں گھسی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر جانے لگی تھی جب وہ کسی سے ٹکرائی تھی، اور اس سے کہ پہلے وہ نیچے گرتی کسی نے اسے تھاما تھا۔ دیکھو مسٹر ولن، تو مجھے اس طرح پکڑ نہیں سکتے، سمجھ آئی؟ شفا آنکھیں بند کر کے کہہ رہی تھی اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو دنگ رہ گئی۔ وہ جے کے نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں تھا، جلدی میں تھی۔ شفا نے جلدی سے معذرت کی تھی جبکہ تھایونگ اسے دیکھ رہا تھا۔ تھایونگ؟ جے کے نے اسے پکارا تھا مگر وہ انسونی کر چکا تھا۔ وہ اس وقت شفا کے شفاف چہرے میں کھو چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جے کے نے غصے سے شفا سے پوچھا تھا۔ میں تو بس آفس جا رہی تھی۔ شفا نے جلدی سے کہا۔ تو جاؤ نا۔ جے کے ایسے کہا جیسے کہنا چاہتا ہوں میرا منہ بعد میں تکنا بھی، آپ چلتی بنے۔ ہاں، شفا نے جلدی سے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ میرے بھائی، اگر یہاں اسٹیچو بننے کا کام ہو گیا تو کام کی بات کریں۔ وہ لڑکی، تھایونگ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں کہہ رہا تھا، میری ہے۔ جے کے انداز سخت تھا۔ تھایونگ نے سمجھتے ہوئے گردن ہلائی تھی۔ وہ تھایونگ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہو گیا تھا اور جب فری ہوا تو تقریباً 10 بج گئے تھے۔ وہ لڑکی گھر آئی کیا؟ ڈنر ٹیبل پر جے کے نے ریشما سے پوچھا تھا، تبھی رہائی سے وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ تھکان اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ڈنر لو۔ جے کے نے اسے آواز دی تو وہ فوراً سے آ گئی۔
وہ خاموشی سے ڈنر کر رہی تھی اور جے کے اسے گاہے بگاہے نظر اٹھا کر دیکھ بھی لیتا تھا۔ اس نے نہ جانے وہ کیوں اچھی لگنے لگی تھی، بس اچھی۔ تم اس وقت فری ہوتی ہو اپنے کام سے؟ جے کے نے سوال کیا جبکہ وہ اس سوال کا حق نہیں رکھتا تھا۔ ویسے تو 9 بجے ہو جاتی ہوں، مگر آج میری دوست نے اپنی منگنی کی خوشی میں پارٹی دی تھی تو لیٹ ہو گئی، شفا نے کافی نارمل سے انداز میں بتایا تھا۔ آئندہ اگر لیٹ ہو جاؤ تو مجھے انفارم کر دینا، نہیں تو انجام بہت برا ہوگا۔ جے کے نے کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے تنبیہ دی تھی۔ مسٹر ولن، شفا نے اس کی اس طرح کہنے پر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی تھی۔ وہ پلٹا تھا۔ کبوتر کے ذریعے خط بھیجوں کیا؟ شفا نے کافی نادانی سے پوچھا تھا اور اس وقت کو جے کے کو 5 سال کی بچی لگی تھی۔ ریشما سے نمبر لے لینا، جے کے نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب جانے لگا۔ وہ بھی ڈنر کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ سکون کی نیند سونے لگی۔ انسان کسی بھی حال میں ہو اگر وہ نماز نہیں چھوڑتا تو اللہ میاں اس کی دعا سنتا نہیں چھوڑتے۔ مگر رات کو اچانک لائٹ چلی گئی تھی تو وہ ڈر کر اٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا تھا اور ٹارچ آن کی۔ کیا کروں؟ اس کھڑوس کے پاس جاؤں یا یہیں رہوں؟ ابھی وہ خود سے بات کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ بجا تھا۔ کون ہے؟ شفا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میں۔ آواز شناسائی تھی۔ میں کون؟ شفا نے کافی بیوقوفوں والا سوال کیا تھا۔ جے کے ہوں، جے کے نے ناگواری سے کہا۔ نہیں تم بھوت ہو، مجھے معلوم ہے، شفا نے ڈرتے کہا۔ کیا مطلب؟ جے کے کو جھٹکا لگا کہ وہ بھوتوں سے ڈرتی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی جسے وہ جلدی غائب کر چکا تھا کیونکہ لائٹ آ چکی تھی اور شیلا سامنے سے چلتا ہوا آیا تھا۔ سر، سسٹم خراب ہو گیا تھا، بس اس لیے لائٹ گئی، آپ بے فکر ہو جائیں اب، شیلا نے خبر دی اور اسی وقت شفا کمرے سے باہر آئی تھی۔ مجھے لگا کہ شفا نے منہ بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم جاؤ سو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ جے کے نے اسے آنکھ سے اطمینان رہنے کا اشارہ دیا تھا تو وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ شفا کو وہاں شفٹ ہوئے پورے 3 دن ہو چکے تھے اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھے اس کے ہر ایک حرکت کو CCTV سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ناشتہ میٹ سے ڈیمانڈ کرنا، شیلا کو بار بار اپنے کام دینا، سب سے بڑی بات وہ ریشما کو بہت تنگ کرتی تھی۔ وہ اس کی ہنسی دیکھ کر ہنس رہا تھا، اسے چھونے کا اختیار چاہتا تھا۔ وہ اٹلی کا مافیا محبت کر بیٹھا تھا اس لڑکی سے۔ پورے اٹلی میں ابھی اندھیرا تھا، صبح ہونے میں ابھی چند گھنٹے باقی تھے اور ایسے میں وہ لان کی گھاس پر جانے باز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جے کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اسے بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی، مگر اسے ڈر تھا کہ کہیں ہمیشہ کی طرح اس کی محبت اسے چھین نہ جائے۔ اس بے اختیاری اپنی ماں یاد آئی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ ادھر ادھر گھوم رہی تھی جب اسے پتہ چلا کہ جے کے کو OCD کی بیماری ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اب اس کا رخ اس کی کمرے کی جانب تھا۔ وہ اس کا محل کا سب سے خوبصورت کمرہ تھا، نہایت ہی خوبصورت، ہر چیز نفاست سے سجی تھی۔ اور پھر شفا نے آہستہ آہستہ سارے کمرے کا سامان گرانا شروع کر دیا تھا۔ بیڈ شیٹ کی چادر بھی خراب کی تھی اور پرفیومز کی بوتل میں سے اٹھا کر سارے کمرے میں اسپرے کرنے لگی تھی۔ اپنا کام سر انجام دے کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اس کی ہنسی بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مسٹر ولن، اب پتہ چلے گا آپ کو شفا حیدر کے ساتھ پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جے کے دوپہر کو جب گھر آیا تھا اور اپنے کمرے کی حالت دیکھ کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ ریشما! 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 وہ چلاتے ہوئے نیچے آیا تھا۔ جی سر؟ وہ ڈرتے ہوئے سامنے آئی تھی۔ میرے کمرے کی حالت کس نے کی ہے؟ جے کے نے چلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ سر کون سی حالت؟ ریشما کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ جے کے کی خطرناک نظروں کا مطلب سمجھ کر وہ خود کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کام کس کا ہے۔ کس نے کیا یہ سب؟ جے کے نے سوال کیا تھا۔ شفا نے، ریشما نے فوراً کہا۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ جے کے کو برا لگا تھا اس طرح اس پر الزام لگانا۔ ریشما اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر لائی تھی اور جے کے کو ساری فوٹیج دکھائی۔ جے کے اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ وہ واقعی مسکرا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر روم سیٹ کرواؤ، میں دیکھتا ہوں اسے۔ جے کے نے ریشما کو آرڈر دیا تھا اور خود اس کی کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ نوک کرتے ہوئے رکا تھا جب کب ان کی آواز اس نے سنی تھی۔
اگلے ہی لمحے جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو حیران ہو گیا۔ کپڑے سارے فرش پر بکھرے پڑے تھے، جگہ جگہ کتابوں کا مجموعہ تھا جنہیں وہ بیڈ پر بیٹھی گھور رہی تھی۔ کیا حالت بنا رکھی ہے کمرے کی؟ جیکے نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ کیا حالت بنائی ہے؟ شفا جان بنی تھی، جس نے پہلی بار اس کی نیلی آنکھوں کو غور سے دیکھا تھا۔ یہ کپڑے اور یہ کتابیں؟ جیکے نے عجیب سی شکل بنا کر پوچھا تھا۔ یہ کپڑوں اور کتابوں کی جگہ ہے، شفا نے نارمل سے انداز میں اسے بتایا تھا۔ کپڑے الماری میں رکھے جاتے ہیں اور کتابیں شیلف میں، مس شفا ہیدر۔ جیکے نے اسے چونکایا تھا، اس نے کبھی بھی اسے اپنا پورا نام نہیں بتایا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی تھی، اسے پہلی بار جیکے سے خوف آیا تھا۔ میں سب جانتا ہوں، جیکے نے کہا اور وہاں سے نکل آیا۔ کچھ باتیں نہ کی جائے تو بہتر ہوتی ہے۔ آج جیکے نے ڈنر پر تھایوں کو بلایا تھا، وہ بھی اتفاقاً جلدی گھر آ گئی تھی۔ ڈنر پر تھایوں کسی نہ کسی بہانے سے شفا سے بات کر رہا تھا اور یہ بات جیکے کو بہت بری لگ رہی تھی۔ شفا مجھے یاد ہے تم نے میرا کمرہ خراب کر دیا تھا، اسے سیٹ کرو جا کر، جیکے نے ناگواری سے کہا۔ ابھی اس وقت؟ شفا نے آئی برو جھکا کر سوال کیا۔ جی ہاں، ابھی اس وقت، میں اس حالت میں نہیں سو سکتا، جیکے نے فوراً سے بہانہ کیا۔ مگر کمرہ تو ریشما ٹھیک کر رہی تھی۔ شفا کو یاد آیا تو اس نے پوچھا۔ مجھے بندوق کی زبان بھی بولنے آتی ہے، کہوں تو استعمال کروں؟ جیکے کے اس طرح کہنے بار بار سوال کرنے پر عجلت محسوس ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کر دیتی ہوں، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اور ہاں، بیڈ شیٹ چینج کرنا۔ جاتے جاتے اسے نیا حکم بھی دے دیا تھا۔ اسے اس محل میں رہتے ایک ہفتہ ہو گیا تھا، مگر آج جب وہ کام سے واپس آ رہی تھی تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے جیکے کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو؟ جیکے کی آواز اس کے سوالوں سے ٹکرائی تھی، وہ آج اسے پہلی بار کال کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، شفا نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ جیکے نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ میں کیفے سے 2 گلی آگے ہوں اور شفا کی چیخ اس کے سوالوں سے ٹکرائی تھی۔ میٹنگ کینسل، جیکے نے حکم جاری کیا اور وہاں سے نکل آیا تھا۔ تھایونگ بھی اس کے ساتھ ہمراہ تھا۔ کیا ہوا اچانک؟ تھایونگ نے پریشانی سے پوچھا۔ شفا کڈنیپ ہو گئی ہے، جیکے نے خود پر قابو پایا تھا۔ کون کر سکتا ہے یہ ایک سوال اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اور تبھی اس کا فون بجا۔ کال جارج کی تھی، جو کہ اس کا رائول تھا۔ جیکے، ایک خوشگوار آواز ابھری تھی۔ سنا ہے کسی لڑکی پر دل آ گیا ہے، بلکہ یوں کہیں اس کے خون کی ضرورت ہے تمہیں، پر افسوس وہ لڑکی میرے پاس ہے، اور اگر آدھے گھنٹے میں تم نہیں آئے تو اس لڑکی کا بچنا مشکل ہے، جارج نے کہا تھا۔ اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو یاد رکھنا اٹلی کی گلی گلی گھماؤں گا تیری لاش کو، جیکے نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ 10 منٹ میں اس گھر میں پہنچا تھا جہاں شفا کو رکھا گیا تھا۔ اگر وہ کہتا تھا کہ اٹلی اس کا ہے تو غلط نہیں کہتا تھا۔ جارج! وہ اندر چلاتے ہوئے آیا تھا، دونوں ہاتھوں میں رائفل تھی۔ جارج! ہیلو جیکے۔ ڈرائنگ روم کی ایک کرسی پر شفا کو رسیوں کے گرد باندھا ہوا تھا، وہ ہوش میں نہیں تھی، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ پہلی بار جیکے تمہیں کسی لڑکی کی فکر ہوئی ہے؟ جارج نے حیرانگی سے کہا اور پھر چٹکی سے کسی کو اشارہ دیا تو اس لڑکے نے ٹھنڈے پانی سے ساری بالٹی شفا کے اوپر پھینکی تھی۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ شفا! جیکے فکر مندی سے چلایا تھا۔ مسٹر ویلن، مجھے بچا لو! شفا نے اس سے التجا کی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جیکے نے اسے اغوا کیا، اس کی عزت پر داغ دینے کی کوشش کی، مگر وہ روئی نہیں، ہمت سے مقابلہ کیا اور آج وہ رو رہی تھی۔ جیکے نے قدم بڑھانا چاہا جب جارج نے اسے روکا۔ ہاں، 1 منٹ جیکے، سنا ہے یہ تمہارا بلڈ بینک ہے، اب سوچنا یہ ہے کہ کیا تم اس کی جان بچاؤ گے؟ جارج نے پہلے جیکے اور پھر شفا کو دیکھا۔ جیکے نے اسے تسلی دی تھی۔ دیکھو جارج، لڑائی تمہاری اور میرے بیچ ہے، اسے جانے دو۔ جیکے نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کیا لگتا ہے تمہاری جان بچائے گا؟ جارج نے شفا کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ شفا خاموش رہی اور یہ خاموشی جیکے کو بری طرح چبھی تھی۔ کیا وہ اس پر اتنا یقین بھی نہیں کر سکتی تھی؟ مگر کیسے کرتی؟ جو کچھ زندگی میں اس کے ساتھ ہوا ہے، وہ شاید یہ اپنے سائے پر بھی بھروسہ کرتی ہو۔ اس سے پہلے کہ جیکے کچھ کرتا، جارج نے اپنی بندوق سے شفا پر حملہ کر دیا تھا۔ گولی اس کے بازوؤں کو چھو کر گئی تھی، وہ تڑپ اٹھی تھی۔
جارج نے دوسری گولی اس کے الٹے پیر پہ شوٹ کی تھی۔ شفا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا تھا۔ جارج! جے کے نے اپنی رائفل کی ساری گولیوں کی پھوچھاڑ اس کے سینے پر اتار دی تھی۔ جے کے جلدی سے شفا کی طرف گیا، اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ جلدی سے اس نے اسے رسیوں سے آزاد کیا اور پھر اسے گود پر اٹھا کر گاڑی میں لایا۔ وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ریشما سے کہہ کر ڈاکٹر کا انتظام گھر پر کروایا تھا۔ اس کا خون بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اطلاع دی، ہم کچھ کرتے ہیں۔ ریشما نے ڈاکٹر کو کہا، میں خون دے رہا ہوں اسے۔ جیک نے ڈاکٹر سے کہا اور پھر اس کے ساتھ چلا۔ پر سر، ریشما کچھ کہنا چاہتی تھی مگر جیک نے اسے خاموش کرا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے کیا تھا اور وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ جیکی اس کی مکمل طور پر نگرانی کر رہا تھا۔ مسٹر اور مسز ایڈورڈ بھی وہیں رہ کر اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ وہ آج فجر کی نماز لان میں بھی پڑھ رہی تھی اور آج وہ شدت سے رو رہی تھی۔ بالکنی میں کھڑا وہ شخص اسے روز دیکھتا تھا وہاں، اور اگر کبھی وہ لان میں نہ پڑتی تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی موجودگی کو محسوس کرتا تھا۔ شفا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور اسے اس کا ماضی یاد آیا تھا۔ کس طرح ماما اسے منحوس بلاتی تھی کیونکہ اس کی پیدائش کے بعد ہی ان کے بزنس میں جاں بجا نقصان ہونے لگے تھے۔ بابا کا اس پر ہاتھ اٹھانا نشے کی حالت میں، نانی کا اسے اکیلے پالنا وہ نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ دن جب اس کی وفات ہوئی اور اگلے ہی دن اسے یہاں بھیج دیا گیا انلیگل طریقے سے۔ جیکی اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچتا، مگر آج وہ نیچے آیا تھا اس حادثے کے بعد پہلی بار اس کا سامنا کرنے۔ کیسی ہو؟ جیکی نے بڑی محبت سے اسے دیکھا تھا۔ بہتر ہوں، اس نے نظریں ملائے بغیر جواب دیا تھا۔ میں رونے کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ جیکی نے اسے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے دیکھا اور پھر خود نیچے گھاس پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے درد ہو رہا تھا بہت، بس اسی لیے، شفا نے معصومیت سے کہا۔ آج ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں پھر میں، جیکی نے سمجھتے ہوئے کہا۔ چند پل خاموشی کے نام گزرے تھے۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ جیکی نے آخر کار سوال کیا۔ آپ کو سچ سننا ہے؟ شفا نے سوال کیا۔ ہاں، جیکی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مجھے آزاد کر دے، میں اس کاٹیج میں خوشی سے زندگی گزار رہی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی بھی آپ کو میری ضرورت ہوئی میں حاضر ہو جاؤں گی، مگر پلیز مجھے جانے دے۔ وہ رونے لگ گئی تھی اور شدت سے۔ جیکی کا دل بند ہونے لگا تھا، وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی واپس، جیکی نے کھڑے ہوتے کہا اور بغیر پلٹے چلا گیا تھا۔ سنا ہے اگر آخری ملاقات میں پلٹ جاؤ تو پتھر کے ہو جاتے ہو، مطلب اگر پلٹ گئے تو اس انسان میں قید ہو جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ واپس اپنی روٹین میں آ گئی تھی۔ 1.5 مہینے لگے تھے اس کے زخموں کو ٹھیک ہونے میں، اور آج وہ کیفے میں اپنا کام کر رہی تھی جب تھایونگ اس سے بات کرنے آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ تھایونگ نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ٹھیک، آپ بتائیں؟ شفا نے نارمل سے انداز میں پوچھا۔ میں بھی ٹھیک، اصل میں آج رات پارٹی ہے جیکی کے گھر، اس کے نیو بزنس کی خوشی میں، تو اگر آپ وہاں آئیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ تھایونگ نے بڑی محبت سے اسے انوائٹ کیا تھا، مگر شفا نے کوئی بہانہ بنانا چاہا۔ کوئی اگر مگر نہیں، پلیز آپ آئیے گا، اور اسے ریکویسٹ سمجھے، اور یہ ڈریس آپ کے لیے گفٹ۔ تھایونگ نے جلدی سے کہا اور باہر بھاگ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے سکون کا سانس لیا۔ کیا ہوا؟ جیکی نے مسکرا کر دیکھا اسے۔ کیا ہو رہا تھا؟ بدت سماجت کر کے آیا ہوں پارٹی میں آنے کے لیے، تھایونگ نے منہ بنا کر کہا۔ آ رہی نہ وہ؟ جیکی نے اس کی بات کو اگنور کیا تھا۔ ہاں، مگر تمہیں نہیں لگتا اس کا وہاں آنا سیف نہیں؟ تم بھی جانتے ہو وہاں سب لوگ ہوں گے، ہر کوئی ہمارا دوست نہیں ہے۔ تھایونگ نے اسے سمجھانا چاہا۔ تبھی سے بلایا، میں چاہتا ہوں سب کو یہ خبر ہو کہ یہ لڑکی جیکی کی ملکیت ہے، جیکی نے مسکرا کر کہا۔ اور اسے پتہ ہے یہ؟ تھایونگ نے سوال کیا۔ نہیں، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے کیونکہ میں ایک قاتل ہوں۔ جیکی نے بآسانی اس کی آنکھیں پھاڑ لی تھی۔ اور یہ اس سے تم سے کہا؟ تھایونگ کو حیرانی ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے خود پڑھ لیا اس کی آنکھوں میں، جیکی نے کار سٹارٹ کرتے کہا۔ عجیب ہو، تھایونگ نے تبصرہ کیا۔ شام کو وہ پارٹی میں آئی تھی، اس نے سرخ رنگ کا گاؤن پہنا ہوا تھا جو اس پر بہت پیارا لگ رہا تھا۔ بال معمول سے ہٹ کر کھولے ہوئے تھے جو اس کی کمر سے نیچے تک جھلک رہے تھے۔ ہلکے سے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر کمزور ہو گئی تھی وہ پہلے سے زیادہ۔ کیسی ہو؟
جے کے جیسے ہی اسے دیکھا اس کے پاس چلا آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ مسٹر ویلر نہیں کہوں گی اب؟ جے کے نے سوال کیا۔ شفا خاموش رہی اور خاموشی کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو پارٹی انجوائے کر، میں کچھ مہمانوں سے مل لوں۔ جے کے نے کہا اور گیسٹ کی طرف چلا گیا۔ اسے اس وقت شفا سے بہت غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے اس نے رکھی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ انسان اسے قید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قیدی تو وہ خود کو سمجھ رہی تھی۔ اس نے کتابوں کے شیلف کو دیکھا جو اس نے جے کے کی لائبریری سے لی تھی۔ وہ وہی تھی، انہیں واپس نہیں لایا گیا تھا۔ وہ لباس جنہیں وہ لانڈری کے لیے یہی چھوڑ گئی تھی وہ نفاست سے الماری میں موجود تھے۔ شفا کو ایسا لگا جیسے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ آئے گی اور یہی رہے گی۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کرتے واپس آ گئی تھی۔ شفا نے جوس کا گلاس پیا تھا مگر اس کا سر بہت زور سے درد کرنے لگا تھا۔ تبھی وہ جے کے پاس گئی۔ مسٹر ویلن، شفا نے اسے پکارا۔ جے کے فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ مجھے گھر چھوڑ دیں گے؟ سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ شفا نے اس کا بازو زور سے پکڑتے کہا تھا۔ تم نے ڈرنک کی ہے؟ جے کے نے آئی برو جھکا کر سوال کیا۔ نہیں، میں نے تو جوس پیا تھا بس، شفا نے بڑے ہی پیار سے کہا تھا۔ مطلب اس کی ڈرنک کسی نے اسپائک کی تھی۔ جے کے نے اسے سنبھالتے ہوئے گاڑی تک لایا تھا۔ اس پر نشے کا اثر مکمل طور پر ہو گیا تھا۔ مسٹر ویلن، کس بھی؟ شفا نشے کی حالت میں نہ جانے کیا بول رہی تھی۔ نکاح کے بعد، جے کے نے اسے مسکرا کر کہا تھا۔ بڑی مشکل سے سنبھال کر وہ اسے گھر تک لایا تھا۔ اسے گھر چھوڑ کر وہ جلدی سے پارٹی میں آیا تھا۔ سی سی ٹی وی ریکارڈنگ پہلا کام تھا جو اس نے دیکھا تھا اور وہ چونک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے اکیلے کیوں بیٹھے ہو اور شفا کہاں ہے؟ تھایونگ نے اس سے سوال کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ ریشما مجھے پسند کرتی ہے؟ جے کے نے براہ راست سوال کیا تھا۔ ہاں معلوم ہے، کیوں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ تھایونگ نے سوال کیا۔ نہیں، بس مجھے آج اس نے کہا۔ جے کے نے اسے بتایا۔ اچھا، پھر تم نے بتایا اسے شفا کے بارے میں؟ تھایونگ نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، صاف صاف لفظوں میں، جے کے نے اطمینان سے جواب۔ اگلی صبح اسے اپنا سر بھاری لگ رہا تھا۔ کیا تم نے کل ڈرنک کی تھی؟ مسٹر ایڈورڈ نے اس سے صبح اٹھتے ہی پوچھا تھا۔ نہیں انکل، میں نے تو بس جوس پیا تھا، اس میں اگر کسی نے کچھ ملایا ہو تو میں نہیں کہہ سکتی، شفا نے دکھتے سر کو دباتے ہوئے کہا تھا۔ مسٹر ایڈورڈ نے نیوز چینل لگایا ہی تاکہ سب بیٹھے لوگ ساکت ہوئے تھے۔ اٹلی کے خطرناک مافیا کے گھر فائرنگ ہوئی تھی جس میں کئی لوگ جاں بحق ہوئے تھے اور جے کے سیریس حالت میں تھا۔ تبھی دروازہ زور زور سے بجا تھا۔ وہ اٹھ کر دیکھنے گئی تھی۔ سامنے ریشما کھڑی تھی۔ جے کے کو خون کی ضرورت ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ شفا نے اپنا دکھتا سر کو اگنور کیا تھا اور جلدی سے ان کے ساتھ جانے لگی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ گولی دل کو چھو کر گزری ہے۔ جیکو کو دیکھتے سے ایک دم ہی کل رات کی ہوئی بات یاد آئی تھی اور وہ شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ خون دینے کے بعد تھایونگ اسے لے جانے لیے آیا تھا جب اس نے اسے جانے سے انکار کیا تھا۔ مجھے یہی رکنا ہے جیکی کے پاس، اس نے التجائی انداز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ رک جائیں مگر اپنا خیال رکھیے گا، تھایونگ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور پھر جانے لگا مگر کچھ یاد آنے پر رکا تھا۔ آپ جیکی سے محبت کرتی ہے؟ سوال براہ راست تھا۔ پل بھر کو وہ خود بھی تھم گیا تھا۔ نہیں، مجھے اس سے ہمدردی ہے بس، جواب اتنا ہی سیدھا تھا۔ تھایونگ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ آج اس ہسپتال میں تیسرا دن تھا۔ رات کو اس وقت وہ اس کو دیکھنے غش سے کمرے میں آئی تھی جب اسے احساس ہوا کہ وہ ہوش میں آ چکا ہے مگر بے ہوشی کا ناٹک کر رہا ہے۔ ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے کہا تھا، پھر خود ہی کہنا شروع ہوا۔ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے ماما اور بابا کا کچھ خاص پیار نہیں ملتا تھا، بس نانی ہی تھی جو مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن میں نے گارڈن میں لگے پھولوں کو خراب کر دیا تھا۔ ویسے تو مجھے پھول پسند ہیں مگر وہ میرے گارڈن میں میرے بابا نے لگائے تھے، مجھے بہت برا لگا تھا، اس لیے میں نے اسے توڑ دیا۔ میری عادت ہے جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی میں اسے توڑ دیتی ہوں، مگر تمہارے معاملے میں عجیب ہے سب کچھ۔ تم نے مجھے اغوا کیا، میرے ساتھ بدتمیزی کی مگر تم مجھے برے کبھی نہیں لگے۔ وہ اسے جان بوجھ کر یہ سب بتا رہی تھی کیونکہ کبھی کبھی دل کی بات بتا دینے میں بھلائی ہوتی ہے۔ کاش تم ٹھیک ہوتے تو میں بتا سکتی کہ کتنی محبت کرتی ہوں تم سے۔ شفا نے اس کے ہاتھوں کو تھاما تھا پھر دھیرے سے رکھ کر جانے لگی تھی۔ کتنی محبت ہے؟
جے کے مسکرا کر پوچھا۔ ناٹک کر رہے تھے آپ، سب کو پریشان کرنے کا، یہی دیکھنا چاہتی تھی میں۔ ایک دم ہی شفا کا غصہ آیا تھا۔ تم بتاؤ مجھے، تمہیں محبت ہے مجھ سے؟ جے کے بزد رہا تھا۔ کوئی محبت نہیں، بس ہمدردی ہے۔ آپ نے میری جان بچائی تھی، بس اس لیے یہاں ہوں۔ شفا نے صاف لفظوں میں اس سے کہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو 3 دن تک میرا یوں خیال نہ رکھتی، بس خون دیتی اور چلی جاتی جیسا تم نے پہلے کہا تھا۔ جے کے نے اس کی بات کو رد کیا تھا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ شفا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ویسے نشا کی حالت میں تم نے… ابھی جے کے اپنا جملہ مکمل کرتا شفا نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ سنہری آنکھیں نیلی آنکھوں سے مل گئی تھی۔ مجھے نہیں جاننا کیا ہوا تھا، شفا نے صاف لفظوں میں کہا۔ میں… جے کے نے منمنایا تھا۔ شش، کہا نہ نہیں جاننا، شفا نے سختی سے کہا۔ جے کے نے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ جے کے نے اسے اسی حال میں سوال کیا تھا۔ شفا کنفیوز ہوئی تھی۔ دیکھو منع مت کرنا ورنہ… جے کے نے سوچنے والے انداز میں رکا تھا۔ ورنہ؟ شفا نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ ورنہ میں زبردستی نکاح کر لوں گا، جے کے نے اطمینان سے کہا تھا، جبکہ شفا نکاح الفاظ پر کنفیوز ہوئی تھی۔ نکاح؟ شفا کو لگتا تھا وہ اٹیلین ہے، اس کی آنکھیں، اس کا رنگ، اس کی نقش… اٹس اے سیکرٹ۔ جے کے نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ اگلے 2 دن بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا تھا۔ ان دونوں اس کی مسٹر اور مسز ایڈورڈ سے بھی اچھی خاصی بننے لگی تھی، اور اسے پتہ چلا تھا کہ ان کی اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ شفا کو اپنی اولاد کی طرح رکھتے ہیں۔ تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو نا؟ اس دن مسٹر ایڈورڈ نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں مسز ایڈورڈ، کیوں؟ شفا نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے اس دن تمہیں ان لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے کہا تھا نا۔ کوئی بھی انسان ہوتا تو وہ ڈر کر یہی کہتا۔ میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں آپ سے ماما۔ اس نے انہیں بڑی محبت سے گلے لگایا تھا۔ کیا ہوا؟ سو کیوں نہیں رہی آج؟ مسز ایڈورڈ نے اسے جاتے دیکھ کر سوال کیا۔ نیند نہیں آ رہی، اس نے معصومیت سے کہا۔ کیوں نہیں آ رہی؟ کوئی بات پریشان کر رہی کیا؟ مسز ایڈورڈ کے پوچھنے پر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، شفا نے پریشانی سے کہا۔ کس چیز سے؟ مسز ایڈورڈ حیران ہوئی تھی۔ شادی سے، شفا نے معصومیت سے کہا۔ شادی سے کیوں ڈرنا؟ یہ تو دنیا کا سب سے حسین کام ہے، جس کو کرنے کے بعد انسان ایک نیا سفر شروع کرتا ہے، جس میں وہ صرف اپنے نہیں بلکہ اپنے سے ساتھ جڑے شخص کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ آپ جانتی ہیں نا میرا ماضی کیسا رہا ہے، اگر کل کو مجھے اس پر کوئی طعنہ دے تو… شفا کو خوف آیا تھا، وہی خوف جو ہر لڑکی کو آتا ہے کہ مستقبل میں اس کا شوہر اسے ماضی کے طعنے دے گا۔ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، مسز ایڈورڈ نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ وہ واقعی میں حیران ہوئی تھی، کیونکہ اس کا بھی ایک ماضی ہے، مسز ایڈورڈ نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ شفا نے بھی اسی انداز میں سوال کیا، بالکل دھیرے۔ مسز ایڈورڈ ہنس پڑی۔ یہ تو عمر کا کھیل ہے، عمر کے ساتھ انسانوں کو پڑھنے کا تجربہ بڑھ جاتا ہے۔ اب جاؤ سو جاؤ، ورنہ لوگ کہیں گے دلہن کے تو ڈارک سرکل تھے اس کی خود کی شادی میں۔ مسز ایڈورڈ کے اس طرح کہنے پر دل سے ہنسنے لگی۔ نانی کے بعد اگر اسے کوئی پیارا تھا تو وہ مسز ایڈورڈ۔ حسد اس دنیا میں اگر انسان خود کو کسی چیز سے تباہ کر سکتا ہے تو وہ بے شک حسد جو اچھے بھلے انسان کو تباہ کر سکتی تھی۔ کچھ اسی طرح کہانی کے 2 کرداروں کے ساتھ سر انجام ہوگا۔ آج شفا اور جیکی کا نکاح تھا۔ محل کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اپنے کمرے میں دلہن بنی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور قاضی صاحب اس سے اجازت طلب کر رہے تھے۔ شفا حیدر، کیا آپ کو جبرائیل خان سے نکاح قبول ہے؟ جے کے کا پورا نام جبرائیل خان تھا، پاکستان کے شہر سوغات سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ شخص اب اٹلی کا مافیا بن چکا تھا۔ اس کے باپ نے پسند کی شادی کی تھی اس کی ماں سے، مگر خاندان والوں نے کبھی اسے قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اٹلی میں ہی رہنے لگا تھا اپنی ماں کے ساتھ۔ مگر ایک دن اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اکیلا ہو گیا تھا۔ اس کے باپ نے کبھی اس کی خبر نہیں لی تھی، اور پھر وہ اس ڈارک ورلڈ میں آ گیا تھا، مافیا کی دنیا میں آ گیا تھا، جہاں پورا اٹلی اس سے خوف کھاتا تھا۔ جی قبول ہے۔ نکاح کی رسم پوری ہو چکی تھی اور ہلکی موسیقی میں اس کی رخصتی ہوئی تھی۔
جبرائیل جس وقت کمرے میں گیا تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ وہاں پر شفا کی جگہ ریشما بیٹھی تھی سرخ لباس میں۔ کیسے ہو مسٹر جے کے؟ ایک ادا سے اس کی جانب آئی تھی۔ شفا کہاں ہے؟ نیلی آنکھیں پل بھر میں سرخ ہوئی تھی۔ اوہ ہو، چھوڑو نا اسے، مجھے دیکھو آج خاص تمہارے لیے سرخ رنگ پہنا ہے۔ ریشما نے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ تمہیں پتہ ہے ریشما، اگر تم میرے سامنے بغیر لباس کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو بھی میں تمہیں دیکھنا تک پسند نہ کروں۔ اب بتاؤ مجھے کہاں ہے شفا؟ جے کے نے اس سے پرے دھکیلتے ہوئے سوال کیا تھا۔ مر گئی ہے وہ، ریشما نے چلا کر کہا۔ کیوں کیوں تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے پاگل ہو؟ ریشما نے زخمی دل کے ساتھ کہا تھا۔ زبان سنبھال کر، ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ جے کے نے اس کے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ کہاں لے کر گئے تھے آیوگ اسے؟ جے کے نے براہ راست پوچھنے پر حیران ہوا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ریشما کو یقین نہیں آیا تھا۔ جے کے اپنی سوچ سے 10 گنا آگے سوچتا ہے۔ اب بتاؤ کہاں ہے وہ؟ جے کے نے بندوق کی نوک اس کے سر پر رکھی تھی۔ مجھے جانے دو تھایوک، مجھے جانے دو۔ وہ اپنے آپ کو اس سے چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ کیسے جانو تو؟ جے کے کی محبت ہے، تم کیسے چھوڑ دو تمہیں؟ تھایوک نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم جانا نہیں چاہو گے اس نے کیا غلطی کی تھی؟ تھایوک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ جارج کا قتل کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی، تھایوک نے نفرت سے کہا۔ جارج؟ شفا حیران ہوئی تھی۔ بھائی تھا وہ میرا، جس کا قتل اس نے بے دردی سے کیا تھا۔ اب بدلے میں تمہارا قتل کرنا تو واجب ہے نا مجھ پر؟ تھایوک نے اسے سر تپیر دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی راہداری سے جے کے اندر آتا دکھائی دیا تھا اور وہ سامنے کے منظر کو دیکھ کر چونکا تھا۔ شفا کا لہنگا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور تھایوک اس کے بے حد قریب تھا۔ ماننا پڑے گا دوست، تمہاری بیوی ہے تو بڑی دلچسپ۔ تھایوک نے ایک کمیلی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ میں تجھے بہت بری موت دوں گا، یاد رکھنا، جے کے نے سے وارڈ کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ شفا، تمہیں ایک بات بتاؤں، تم اٹلی میں اسمگل ہو کر کسی اور کے پاس نہیں بلکہ اسی کے پاس آئی تھی۔ تھایوک اب ایک اور راز پر پردہ اٹھا رہا تھا۔ مگر پھر اس کا دل آ گیا اور پھر تمہارے بھاگنے میں مدد بھی کی، اور اب یہ سارا خون کا ناٹک، اور تو اور اس انسان نے تم سے جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ مسٹر اور مسز ایڈورڈ کو بھی تمہاری مدد کے لیے پیسے دیتا رہا۔ 1 سال، پورے 1 سال تمہاری چھپ چھپ کے دیکھ بھال کی۔ آخر محبت جو کرتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے ایک ناپاک عورت کو بھی تم قبول کرو گی یا نہیں؟ شفا جے کے قدموں میں گر گئی تھی۔ یہ جھوٹ بولا ہے جبرائیل، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شفا کے آنسو روا تھے۔ میں پاک ہوں، اس انسان نے مجھے نہیں چھوا، میرا یقین کرو۔ شفا نے اس کے پیروں پر سر رکھا تھا۔ تمہاری وفا کا ثبوت میرے پاس ہمارے ساتھ گزارے 3 مہینے ہیں۔ میں تم پر اعتبار کرتا ہوں شفا، تمہاری محبت کو دل کی گہرائیوں سے جانتا ہوں۔ جیگے نے اسے خود سے گلے لگایا تھا۔ اوہ ہو، کہانی میں مزہ نہیں آیا، تھایوک نے منہ بناتے کہا، اور تبھی گولی کی آواز کمرے میں گونجی تھی اور پھر اس کا لرزتا وجود اس کی گود میں جھول رہا تھا۔ اسے گولی لگی تھی۔ شفا! جبرائیل کی پیروں نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ پلیز شفا، آنکھیں بند مت کرنا۔ وہ اسے گود میں لیے باہر جانے لگا۔ مجھے ختم نہیں کرو گے کیا، جیسے جارج کو کیا تھا؟ تھایوک نے سوال کیا تھا۔ میں نے تمہیں اور ریشما کو دل سے اپنا دوست مانا تھا اور جے کے دوستوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، پھر چاہے وہ غداری کرے، جے کے نے کہا اور وہاں سے چلا آیا۔ انہیں بچانا مشکل ہے، خون کافی بہہ چکا ہے۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے اسے خبر دی تھی۔ کچھ بھی کرو اسے بچاؤ، اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سرخ آنکھوں لیے اسے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ پھر وضو کرنے کی غرض سے وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہسپتال کے خالی کونے میں چادر بچھا کر نماز ادا کر رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے نماز پڑھنا سکھائی تھی، اس دین کی تعلیم دی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے سب چھوڑ دیا تھا۔ یا اللہ، آج بہت دنوں بعد تیرے آگے رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، پلیز اسے بچا لے۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے، جیسے ماں تھی۔ آپ نے انہیں مجھ سے لے لیا، مگر اسے لیا تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ اس نے دعا کی اور اس کے کمرے کے باہر آ گیا۔ پلیز اٹھ جاؤ شفا، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، یہ ڈارک ورلڈ، انلیگل کام، سب کچھ، سب تم میری ہو جاؤ۔ پورے 3 دن اس کی دعائیں جاری تھی اور اسے پھل مل چکا تھا، وہ زندہ بچ گئی تھی۔ جبرائیل نے خود سے عہد کیا تھا اب اس پر ہی خراش بھی آنے نہیں دے گا، اور اس بات کو نبھاتے نبھاتے سے کئی سال ہو جانے تھے۔ شفا اب دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی تھی، مگر اس کی یادداشت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ چیزیں رکھ کر بھول جاتی تھی اور بالوں کو باندھنا تو اکثر ہی۔
तुम सब भूल जाना, बस मुझे ना भूलना। जिब्राइल इस वक्त इसके बाल बांध रहा था और फिर बड़ी मोहब्बत से कहा, आपको भूल ही नहीं सकती। शिफा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं भूल सकती? जिब्राइल को हैरानी हुई थी। आप रोजाना सुबह शाम मेरे सर पर सवार रहते हैं, भूलने ही नहीं देते। शिफा ने उसे छेड़ा था। तो तुम मुझे भूलना चाहती हो? जिब्राइल ने सदमे से कहा, मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा। शिफा ने फौरन हाथ खड़े किए थे ये कहते हुए, तो और फिर तुम ना, जेके ने उसे अपने सीने से लगाया था। प्यारी हो ना? शिफा ने सवाल किया। हाँ, बहुत ज्यादा। जिब्राइल मुस्कुरा उठा था। आपने कभी अपने मासी के बारे में नहीं बताया? क्या जानना है? जेके ने सीधा सवाल किया। आपकी वालिदा कैसी थी? शिफा ने इस महल में बस जेके की वालिदा देखी थी। इतना वो समझ गई थी कि इसके लिए वही अहम है। बहुत मासूम थी, मोहब्बत करने वाली। तुम्हें पता है वो हमेशा कहती थी कि मैं इन पर नहीं गया। जिब्राइल हल्का सा मुस्कुराया था और मैं मुंह बनाया करता था कि मैं तो बिल्कुल आपकी जैसा हूँ, प्यारा खूबसूरत, मेरी आंखें भी आप पर है। तो तब वो मेरे जवाब पर मुस्कुरा देती थी। इनके जाने के बाद मुझे समझ आया, वो कहती थी मैं इनकी तरह मोहब्बत वाला नहीं हूँ। मुझे मामा बेवकूफ़ लगती थी। कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे करता है, मैं यही सोचता था। तुम मिल गई तो समझ आ गया कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। जिब्राइल ने एक बार फिर से गले लगाए था और माथे पर बोसा दिया था। तुम्हें पता है मैंने थाया को माफ़ कर दिया और आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तो मामा जैसा बन सकता हूँ। जिब्राइल की आंखें नम थी। शिफा का भी कुछ यही हाल था। अच्छा किया आपने। शिफा ने उसे हिम्मत दी थी। थायक ने भी अपना भाई खोया है, इसमें भी इसका कोई कसूर नहीं। जिब्राइल ने इस बात में सर हिलाया था। अब आप बताएं कब छोड़ा ये सब? शिफा ने जल्दी से बात बदली थी। क्या सब? जिब्राइल को समझ नहीं आया था। आप भूल गए। शिफा को हैरानी हुई थी। क्या भूल गया? कुछ याद तो करवाओ ना जान। जिब्राइल ने मोहब्बत से पूछा था। आपने वादा किया था अल्लाह जी से कि आप डांट पर छोड़ देंगे। शिफा ने इसे याद करवाया। तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो बेहोश थी इस वक्त। जिब्राइल को हैरानी हुई थी। मैंने ख्वाब देखा था और फिर मैंने मामा को बताया तो उन्होंने बताया कि आपने अल्लाह जी से सच में वादा किया था। मैं तो बहुत खुश हो गई थी। शिफा की आंखें चमक उठी थी। सुनहरी आंखें एक बार फिर नीली आंखों को अपनी कैद में ला रही थी। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम मामा वालों को इधर ही कॉटेज से ले गए। जिब्राइल ने इसे प्लानिंग बताई। मैं अपना कैफे चलाऊंगी और आप बिजनेस। शिफा ने इसे प्लानिंग बताई। मंजूर है। जिब्राइल मुस्कुराया था। वैसे तुमने बताई तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी? ब्लैक शवाल कमीज से मलबूस वो शख्स मुस्कुराकर पूछ रहा था। जब तुमने मेरी मदद की थी इस जगह से भागने से। शिफा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? जिब्राइल हैरान हुआ था। मतलब मुझे मालूम था कि तुम कौन हो और क्या चाहिए मुझसे। तुम नाटक कर रहे थे, मैंने भी थोड़ा बहुत नाटक कर लिया। शिफा ने मुस्कुरा कर इसे छेड़ा था। तुम बहुत चालाक हो। जिब्राइल ने इसे अपने करीब करते कहा था। इसमें चालाकी की कैसी बात? आपको भी तो तभी हुई थी ना मुझसे मोहब्बत। शिफा ने इसे ऐसे देखा जैसे ये कौन सी बड़ी बात है। मैंने तो ये कभी नहीं कहा। जिब्राइल ने इसे बगौर देखा। फिर? शिफा की आंखें हैरत से फैली थी। तुम मेरे गांव की सबसे खूबसूरत थी। जब मैं पाकिस्तान आया था बहुत छोटा था। तुम दो चुटियां बनाकर स्कूल जाती थी। वो हंसा था। बस तब से ही तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी। फिर मुझे तुम्हारे माँ बाप के बारे में पता चला कि तुम इनकी सौतेली औलाद थी। बस तभी से तुम्हें अपनी बीवी बनाने का सोच लिया था। जिब्राइल ने इसका माथा चूमा था। शिफा इसे हैरानगी से देख रही। आपकी उम्र कितनी है? शिफा ने जल्दी से पूछा। 21 साल। क्यों? जिब्राइल हैरानगी से पूछ रहा था। तभी तो मैं कहूँ आपने धोखे से शादी की है मुझसे। उम्र में छोटी हूँ मैं आपसे, पूरे 6 साल। शिफा ने मुंह बनाते हुए कहा। जानता हूँ, तभी तो इतनी पसंद हो। जिब्राइल खान ने अपनी नीली आंखों से मोहब्बत का साफ इजहार किया था।